بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ابراہیم ابھی گھر آیا تھا جب ایمن اور حماد آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ حماد پہلے آ کر باپ کے گلے لگ گیا جبکہ اس کے پرنسس چھوٹے ہونے کی وجہ سے ریسلنگ میں اپنے بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بابا، آدی بھائیوں نے میرے بال کھینچے، ایمن نے باقاعدہ اپنے بالوں کی ننھی ننھی پونیوں کو چھو کر بتایا، جسے ابراہیم جانتا ہی نہ یہ بال کس چڑیا کا نام ہے۔ آدی، تم نے بہن کے بال کیوں کھینچے؟ ابراہیم چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر بولا۔ بابا، اس نے مجھے اوگی کہہ کر بلایا، آدی نے کسی کارٹون کا نام لے کر اپنی صفائی پیش کی۔ تب آپ نے مجھے پنک پینتھر کہہ کر بلایا تھا۔ ایمن بھی اپنا مقدمہ خود لڑنے لگی، جبکہ سمرا ان کے قریب کھڑی ان دونوں کی شکایت نامہ ختم ہونے کا انتظار کرتی تاکہ وہ ان کے باپ کے سامنے اپنی شکایتوں کا پٹارہ کھول سکے۔ اوئے ہوئے۔ پھر آخر کار ابراہیم نے بڑی مشکل سے ان دونوں کی صلح کروائی اور اپنے کمرے میں چینج کرنے آئے۔ ابراہیم اور سمرا کے دو ہی بچے تھے، ایک حماد جو 6 سال کا تھا جبکہ دوسری ایمن جو 4 سال کی تھی۔ دونوں میں بے انتہا محبت تھی لیکن بہت لڑتے تھے۔ ان دونوں کی ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں ابراہیم اپنی اکلوتی بہن ایمان کو بہت مس کرتا، جو 8 سال پہلے شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی۔ والد صاحب کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا، دونوں کو ماں نے پالا اور دونوں میں مثالی محبت تھی، ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے اور پھر کبھی نہ بات کرنے کا عہد کرتے، پھر 15 سے 20 منٹ بعد پہلے جیسے ہو جاتے، بالکل ایمن اور حماد کی طرح۔ کیا وہ بھی اسی طرح مس کرتی ہوگی؟ کیا وہ بھی اپنے بچوں میں اپنا بچپن ڈھونڈتی ہوگی؟ شاید۔ سوچتے سوچتے ابراہیم نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر اسے گھر کے لیے نکلنا تھا، پھر فون اٹھا کر سمرا سے پوچھنے کا کہ اس نے کیا کیا لانے کو بولا تھا۔ ابھی اس نے فون اٹھایا تھا کہ لندن سے کال آ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لندن سے افضال کا فون تھا۔ السلام علیکم افضال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بچے کیسے ہیں اور ایمان کیسی ہے؟ اس نے فون اٹھاتے کہا۔ وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابراہیم بھائی، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ میں، بچے اور ایمان ہم سب پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ دراصل میری بزنس پارٹنر کی شادی ہے، ہم کو بھی چھٹیاں تھیں تو اس لیے ہم نے آنے کا پلان بنا لیا۔ موسٹ ویلکم، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کب تک آ رہے ہیں آپ؟ ابراہیم نے خوشی سے پوچھا۔ وہ پچھلے 8 سال سے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ انشاءاللہ پرسوں تک ہم پاکستان میں ہوں گے، افضال نے بتایا، اور پھر 1-2 باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر اپنے بیوی بچوں کو کوئی خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ آج تو ابراہیم کی خرید کا سما تھا، ہر کوئی خوش تھا، انتظار تو ابھی سے شروع ہو چکا تھا۔ سمرا پہلی بار اپنی نند سے ملنے جا رہی تھی، فون پر بات ہوتی رہتی تھی لیکن اتنی نہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے۔ جب اس کی ابراہیم سے شادی ہوئی تب اسے گئے بمشکل 5 ماہ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے شادی تک میں نہ آ سکی۔ شادی کے 4 سال تک ایمان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ افضال بہت اچھا انسان تھا، اس نے ایمان کا بہت خیال رکھا اور 4 سال بعد انہیں ایک بیٹی کی صورت میں خوشی نصیب ہوئی، جس کا نام انہوں نے ماہم رکھا۔ اس وقت ماہم 4 سال کی تھی جبکہ ان کا چھوٹا مہمان تو ابھی بھی دنیا میں آیا تھا، ساحل ابھی صرف 3 ماہ کا تھا۔ ابراہیم کا قریبی رشتہ بس یہی تھا کیونکہ باپ کے شہید ہونے کے بعد رشتہ داروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کی ماں نے اکیلے ہی انہیں پالا تھا۔ بابا، پھر پھپھو آپ سے لڑتی تھی؟ حماد اور ایمن اس کے قریب بیٹھے اس کے اور اپنے پھپھو کے بچپن کے قصے سن رہے تھے، جبکہ سمرا بھی ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارے وہ لڑتی نہیں تھی بلکہ میرے سر پر ایک بال نہیں چھوڑتی تھی، وہ مسکرایا۔ پھپھو گندی ہے، ایمن سے اپنے باپ کا دکھ برداشت نہیں ہوا۔ اس کا باپ تو ہیرو تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اس لیے منہ کا ڈیزائن بنا کر بولی۔ ارے نہیں میری جان، پھپھو بہت اچھی ہے، آپ ملو گی نا ان سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم نے اسے گود میں لیا۔ بچوں کے سونے کے بعد سمرا کمرے میں آئی تو ابراہیم ابھی تک جاگ رہا تھا، ہاتھ میں اپنے بچپن کا البم پکڑے کسی تصویر پر مسکراتا تو کسی تصویر پر افسردہ ہو جاتا۔ بہن بھائیوں کا ساتھ تو بس یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ اندر آئی تو ابراہیم ایک بار پھر سے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بھی قریب بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی نند کیسی ہے۔ اس گھر میں تو اس ہر بات پر اس کا ذکر ہوتا تھا۔ شادی کے 5 سال تک تو امی سے ایمان کے بارے میں بتاتی رہی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تب ایمان ماں بننے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے انتقال پر بھی نہیں آ سکی، اور اب 8 سال کے بعد وہ اس گھر میں واپس آ رہی تھی۔ 8 سال کے بعد ابراہیم اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا۔ اچھا جی، 8 سال پہلے صبح اذان سے پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ اچھا، مطلب اس کا پاسٹ دکھانے لگے ہیں، پہلے جب اکٹھے رہتے تھے چترو چتری ہوتے تھے۔ صبح اذان سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے لیٹے لیٹے موزن کی پکار کا انتظار کرنے لگی۔ اذان کے بعد پہلی آواز اس کی امی کی ہوا کرتی تھی، شاید وہ بھی اذان سے پہلے جا کر اپنے خدا کے حضور حاضری کا انتظار کرتی تھی اور اس کام میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتی۔ ابراہیم بیٹا، ایمان بچہ، اٹھو، نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ ہمیشہ سے پہلے ابراہیم کو جگاتی تھی کیونکہ وہ رات کو کام سے دیر سے واپس آتا اور اسے جاگنے میں مشکل ہوتی۔ ایمان پہلی آواز میں اٹھ گئی۔ امی آپ وضو کریں، اس موٹے کو میں جگاتی ہوں۔ ایمان نے ابراہیم کی چارپائی کو گھورا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ تم رہنے دو، جاؤ وضو کرو، میں خود جگاؤں گی اپنے بچے کو، بیچارہ رات کام سے تھکا آ رہا تھا، تم صبح صبح سے تنگ کرنے میں لگ جاتی ہو۔ امی کے لہجے میں ابراہیم کے لیے بے تحاشا محبت تھی، اور آج پھر امی کی وجہ سے ایمان اپنا اتوار والا بدلہ نہیں لے پائے گی۔ جب دوپہر میں سوتے ہوئے ابراہیم نے اس پر ٹھنڈا فریج کا پانی گرا کر اس کی نیند کا بیڑا غرق کیا تھا،
اس نے غصے سے ابراہیم کی چارپائی کو کھولا جس میں ابراہیم کا پیر ہل رہا تھا، مطلب وہ جاگ رہا تھا، اس کا پلان ناکام ہونے کی خوشی میں اپنے پیر سے ڈسکو کروا رہا تھا۔ اب امی پیار سے محبت سے اس کے سرہانے بیٹھی اسے آواز دے رہی تھی اور ابراہیم نے قسم سا کر اپنے سر امی کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، وہ منہ بنا کر وضو کرنے جانے لگی۔ ارے کالو، تجھے تو ہم اس گھر سے رخصت کر کے باہر پھینکیں گے، پھر دیکھنا تو امی اور میرا پیار۔ ابراہیم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں پر، اگر کہیں جاؤں گی بھی تو اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، نہ کہ آپ اور آپ کی بیوی کے پاس چھوڑ کے، جو دن رات میری ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی وضو کر کے باہر آئی۔ او کالو، میری کون سی ظالم بیوی ہے؟ ابراہیم سر کھجاتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ اب بھی نہیں ہے، بعد میں تو ہوگی نا، ایمان نے اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ ہوگی تم دونوں کی تو میں شروع، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، صبح اٹھتے جب تک ایک دوسرے سے لڑ نہ لو تم لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ امی نے دونوں کو ڈپٹا تو دونوں خاموشی سے نماز ادا کرنے چلے گئے۔ آسیہ کے 2 ہی بچے تھے، ایک ابراہیم جس کی عمر 24 سال تھی اور ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، جبکہ ایمان 19 سال کی تھی، کالج میں پڑھتی تھی۔ ان کے اپنے والد میجر رضوان صدیقی ایک مشن میں اپنے وطن کے نام پر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت ایمان 1 سال کی تھی جبکہ ابراہیم 6 سال کا۔ عمر میں 5 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی ایمان اسے بھائی صرف مطلب کے وقت ہی کہتی تھی۔ رضوان کی شہادت کے بعد پینشن سے گزارا مشکل ہوتا، لیکن آسیہ شکر کرنے والی عورت تھی۔ اس نے بہت صبر سے وقت گزارا۔ اب ابراہیم 40,000 ماہانہ کماتا تھا، جبکہ ایمان ہر سوچ اور فکر سے بہت دور اپنی پڑھائی میں مصروف، پلس ابراہیم سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہتی۔ ان 3 افراد کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا۔ اللہ کرے جو میرا فریج میں رکھا ہوا پیزا کھائے اس کی فیوریٹ بلو شرٹ جل جائے۔ ایمان نے اونچی آواز میں دعا مانگی۔ ابراہیم کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے گھور کر ایمان کو دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت استری سٹینڈ کے ساتھ کھڑا اپنی فیوریٹ لکی بلو شرٹ استری کر رہا تھا، جس کو ایمان سے استری کروانے کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا۔ تمہاری بد دعا سے چونٹی کو بھی چوٹ نہ آئے، ابراہیم کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کسی چونٹی کو بد دعا دے بھی نہیں رہی، میں تو اس 6 فٹ کے خرگوش کو کہہ رہی ہوں جس کی نظر میرے پیزے پر ہے، میں نے بے نیازی سے کہا، اور اپنے کورس کی بک اٹھا کر یہیں بیٹھ کر پڑھنے لگی، کیونکہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر جانے کا رسک تو نہیں لے سکتی تھی۔ گال تو صحیح ہے، پیزے تو نو کمپرومائز۔ تم نے مجھے خرگوش کہا، وہ بھی صرف ایک پیزے کے لیے جو میں خود لے کر آیا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، وہ اکثر اسے کسی نہ کسی خطاب سے نوازتی رہتی تھی۔ ہاں میں نے خرگوش کہا، اب وہ بھی اس پیزے کے لیے جو تم خود لے کر آئے تھے اور اپنا حصہ کھا کر دوستوں کے پاس چلے گئے تھے۔ اب یہ میرا حصہ جس پر صرف میرا حق ہے، اس پر گندی نظر ڈالنے والے کا مقابلہ میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گی، ایمان نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے ایک سر داب بھر کر اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایمان بیٹا آٹا گوندھ لو، باہر سے امی کی آواز آئی تو ابراہیم شرارت سے مسکرایا، جبکہ اس کی اس طرح سے مسکرانے پر ایمان گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جان پر کھیل کر حفاظت کرے گی، ابراہیم سلیقے سے شرٹ ہینگ کرتا بڑے اسٹائل سے فریج کے پاس اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی طرف کھینچا۔ ارے یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ابراہیم نے سوچا، پھر غور کرنے پہ پتہ چلا کہ چھپکلی فریج لاک کر کے گئی ہے۔ چلو چھوڑو، اتنے مزے کا تھا بھی نہیں، یعنی انگور کھٹے ہیں، اوئے ہوئے۔ ابراہیم تیار ہو کر باہر نکلا جہاں ایمان آٹا گوندھ کر اب برتن صاف کر رہی تھی۔ ایمان نے پہلے دانت کی نمائش کی، پھر اپنی زبان دکھائی۔ مجھے زبان مت دکھایا کرو، میری زیادہ لمبی ہے، باقاعدہ اپنی زبان دکھاتا باہر نکل گیا۔ اوئے ہوئے، مطلب صحیح ہر ٹائم چتر چتری ہوندے رہندے۔ امی یہ دیکھیں میرا کرتا، اس نے ٹھیک سے نہیں دھویا، وہ اپنا کرتا امی کے سامنے کرتا بولا۔ ہاں امی بتائیں کہاں سے صاف نہیں ہوا؟ وہ بھی سر پر آ کر کھڑی ہوگی۔ ہر کام میں غلطیاں نکالتا ہے، میں جا رہا جو تعریف کے 2 بول بول دے، ہر وقت کیڑے نکالنے ہوتے، وہ بھی آ کر شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں اس نے میرے کپڑے دھوئے، وہ بھی کہاں ہمت ہارنے والا تھا، اور اٹھے میرا کمرہ دیکھیں آپ۔ گرمی ہونے کی وجہ سے آج کل وہ تینوں باہر زین میں سوتے تھے، لیکن ابراہیم کو اپنا کمرہ صاف چاہیے تھا، تبھی شروع ہو گیا۔ ہاں یہ بات میں مان لیتی ہوں کہ ٹائم نہیں ملا، اس لیے میں نے بھی صاف نہیں کیا، لیکن ایک کپڑوں والی بات بالکل جھوٹ ہے، ایمان اپنی صفائی میں بولی۔ ہاں بھائی ایک تم ہی تو سچی ہو، باقی سب جھوٹے ہیں اس گھر میں، منہ بنا کر بولا۔ دیکھو تم جیسے بھی ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میری معصوم امی کو جھوٹا مت بولو۔ اوئے ہوئے، ایمان نے ابراہیم کی بات کاٹی۔ بس کر دو تم دونوں، ایک تو صبح سورج طلوع ہوتا ہے، تم دونوں شروع ہو جاتے ہو۔ کوئی ایک دن تو آئے جس دن میں لوگوں کو بتا سکوں کہ آج میرے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی۔ انڈیا پاکستان کی طرح لڑتے رہتے ہو دونوں۔ امی دونوں کو ڈانٹتے ساتھ کمرے کی بیڈ شیٹ سلائی کری تھی، جبکہ دونوں کی شرطیں لڑائی جا رہی تھی۔ اوئے ہوئے، مطلب چتر چتری ہر ضرورت چونا۔ شام کا وقت تھا، وہ گھر میں داخل ہوا، امی کو سلام کر کے سب سے پہلے وہ بڑے کمرے میں پہنچا، لیکن یہاں کا ریموٹ ایمان کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ آج پاکستان بمقابلہ سری لنکا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم جلدی آفس سے آیا تھا۔ ارے چھپکلی، ریموٹ مجھے دو، میچ دیکھنا ہے مجھے، اس لیے جلدی گھر آؤ۔ ابراہیم نے ریموٹ چھیننا چاہا۔ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، الیانیہ کا اور دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ کھانا، واہ بھائی تھکا ہرا بھوکا گھر ہے اور تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، اس نے حکم دیا۔ کھانا وقت پر کھایا جاتا ہے، اور اس وقت شام کے 5 بجے میں آپ کو 7 بجے کھانا مل جائے گا، اور ویسے بھی آپ نے دن میں امی کو فون کر کے بتایا تھا کہ آپ لنچ کر چکے، تو بہتر ہوگا میرے سامنے دن میں کھانا نہیں کھایا والا ڈرامہ تو مت کریں۔ میرے آدھے گھنٹے کے صرف 5 ڈرامے ہی ہیں، ختم ہونے تک انتظار کریں، ایمان ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولی۔ اوئے ہوئے، آدھے گھنٹے تھے 5 ڈرامے؟ اس گھر میں صرف ایک ہی ٹی وی تھا، امی نے اور ٹی وی لانے ہی نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ہر کمرے میں الگ ٹی وی ہوگا تو جو تھوڑی دیر میں سب مل جل کر انجوائے کرتے ہیں،
وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایمان بی پانی کا وقت نہیں ہوتا، وہ تو بے وقت پیا جا سکتا ہے نا، ابراہیم نے چبا چبا کر کہا تو ایمان غصے سے گھورتی ہوئی تھی اس کے لیے پانی لانے چلی گئی۔ جبکہ اس وقفے میں ابراہیم نے صوفے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن پھر بھی ریموٹ نہ ملا تو واپس آرام سے بیٹھ گئے۔ امی کو ٹی وی کے اوپر لگے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل پسند نہیں تھی، اب ان کے اندر بھی پاکستانی امیہ جیسا کچھ تو تھا۔ ایمان واپس آئی اور پانی لا کر ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ پھر اسے دکھاتے ہوئے اپنے دوپٹے سے ریموٹ نکالا اور آواز تیز کی، پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو غصے سے گھور رہا تھا۔ امی دیکھیں میں کچھ نہیں کری، پھر بھی بھائی مجھے گھور رہے ہیں۔ ایمان نے اونچی آواز میں روتی شکل بنا کر کہا، لہجے میں ابراہیم کے لیے ادب و احترام تھا، امی کو اپنی ٹیم میں بھی تو لینا تھا۔ ابراہیم کیوں بہن کو تنگ کرو؟ امی کی آواز پر ابراہیم نے پھر سے گھورا اور اٹھا تاکہ باہر امی کے پاس آ سکے۔ میچ تو ویسے بھی اس مینڈکی نے دیکھنے نہیں دینا تھا، اسٹار پلس کی گوپی بہو کی شکل اور اوور ایکٹنگ برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایمان نے زبان کی نمائش کی، جسے ابراہیم سہ گیا اٹھ کر باہر آ گیا۔ اوئے ہوئے گوپی بہو تمہیں بھی نہ برداشت کرا۔ مانو اٹھنا یار، ابراہیم کب سے ایمان کی چارپائی ہلا رہا تھا۔ کیا مسئلہ بھائی، سونے دینا۔ ایمان چادر کھینچ کر واپس سونے لگی۔ ایمان یار اٹھ جا، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، ابراہیم نے مظلومیت سے کہا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا شام کو دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے رات کا کھانا گل کر دو؟ اچھا نا یار، ہو گئی غلطی، اب اٹھنا دینا، کچھ بہت بھوک لگی ہے، ابراہیم پھر سے بولا۔ تو ایمان کو اس پر ترس آ کر اٹھ کر جانے لگی تو ابراہیم بھی اس کے ساتھ آیا۔ میں دال نہیں کھاؤں گا، ابراہیم منہ بنا کر بولا تو ایمان نے گھور کر اسے دیکھا۔ مطلب بندہ رات کے 2:30 بجے بھی نخرے اٹھائے؟ اس وقت میں آپ کی خدمت میں شاہی کوفتے پیش کرنے سے قاصر ہوں، بادشاہ سلامت، ایمان دانت پیس کر بولی۔ چلو شاہی کوفتے نہ صحیح، فرینچ فرائز تو کھا ہی سکتی ہو، کھلا ہی سکتی ہو، بادشاہ کی داسی۔ اوئے ہوئے انہیں عزت نہیں بچی۔ ابراہیم نے شرارت سے کہا کیونکہ وہ ان دونوں کے فیورٹ تھے۔ وہ مسکرائی اور آلو کاٹنے لگی۔ چاکلیٹ ختم ہوگی فریج سے، ایمان نے بتایا اور کام میں لگی، جبکہ ابراہیم بھی اس کے ساتھ کام پر لگ کر پلیٹ اور کیچپ نکالنے لگا، اور پھر دونوں بہن بھائیوں نے رات کے 2:30 بجے چھوٹی سی پارٹی کر لی۔ امی دیکھیں اپنے لاڈلے کو، ایک جوتا نکالنے کے چکر میں میری ساری سیٹنگ خراب کر دی۔ وہ صبح صبح اپنی شکایتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ بول دے اسے جب تک یہ ساری واپس سیٹنگ ٹھیک نہیں کرتا اس گھر سے باہر نہیں جا سکتا، وہ حکم دے کر ایک بار پھر سے برآمدے میں پوچھا لگانے لگی۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر لوں گا، وہ کہتا باہر جانے لگا۔ آ کر خود صفائی کرو گے، میں بھی نہیں کرنے والی، وہ اسے سناتی ہوئی روم میں جا کر سیٹنگ کرنے لگی، ساتھ بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی۔ شام کو گھر واپس آئے تو ابھی تک روٹھی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے منہ بنا کر چلی گئی۔ ابراہیم نے بے اختیار مسکرایا، اب اس کی مینڈ کی پلس چھپکلی کو منانا پڑے گا۔ امی یہ رس ملائی اب کون کھائے گا؟ جس کے لیے لایا تھا وہ تو ناراض ہے۔ رس ملائی کا نام سنتے ہی ایمان ساری ناراضگی بھول کر بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی۔ بھائی آپ بہت تھک گئے ہوں گے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہو، جو رس ملائی اس کے لیے لائے گی وہ برائے مہربانی اس کے حوالے کر دیجیے۔ ارے نہیں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لو تمہارے لیے لایا تھا، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے رس ملائی والا شاپ پر اس کی طرف بڑھایا۔ اوئے ہوئے بھائی کھان پینے ٹائم وہ کیا کہتے ہیں، ضرورت کے وقت گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، جسے لے کر وہ خوشی خوشی کچن میں آ گئی۔ میرا کیوٹ خرگوش، وہ بڑبڑاتے ہوئے رس ملائی کھانے لگی۔ امی آج میں جلدی آ جاؤں گا، آپ کو ہسپتال لے کر جاؤں گا، آپ کا چیک اپ کروانا ہے، وہ شوز پہنتے ہوئے بولا۔ تبھی ایمان نے اپنی لسٹ آ کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو امی کے اسپتال لے کے جاتا تھا، جبکہ ایمان کی لسٹ لے کر اس کے ساری چیزیں لا کر دیتا تھا۔ ہر ماہ ایمان کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ امی اس کی لسٹ لمبی ہوتی دیکھ کر ہر مرت پر ڈانٹ دیتی، مگر ابراہیم کہتا امی نہ ڈانٹا کرے، اس کا حق ہے۔ وہ اس کے بعد ایمان اپنے بھائی کے وارثت کے جاتی، اب یہ الگ بات کے دن مہینے میں بس ایک ہی بار آتا، اور باقی پورا مہینہ تو وہ دونوں دشمنوں کی طرح لڑتے گزارتے تھے۔ دنیا کا واحد رشتہ جس میں لڑنے میں بھی مزہ آتا اور پھر اس لڑائی کے بعد ناراضگی کی مدت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے۔ بھائی میرے فون کی سکرین ٹوٹ گئی، وہ اپنا بلیک بیری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، جو بھی 2 مہینے پہلے ابراہیم نے اسے لا کر دیا تھا۔ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لی ابراہیم کے سامنے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، پھر صوفے سے ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ایمان میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اگر کوئی مالش کر دے تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے جبکہ ایمان کی سپیڈ دیکھنے کے لائی تھی، وہ بھاگ کر تیل ہاتھ میں لے کر واپس آئی۔ میں ابھی آپ کا سر درد دور کرتی ہوں۔ وہ چٹکی بجا کر اس کے سر کی مالش کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کی مالش کے بعد ابراہیم پرسکون ہو گیا، پھر شرارت سے بولا یار ایسے آرام نہیں آئے گا، تم چائے لے آؤ۔ ایک اور آرڈر پر ایمان نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ اوئے ہوئے بڑا مطلب آنا ایمان ہونتے جان بھی منگے گا تو دے گی، جبکہ اندر سے دل چاہ رہا تھا کہ ایسے بھائی کو کہیں پر بیچ آئے۔ ابھی چائے لاتی ہوں بھائی، وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف گئی، جبکہ ابراہیم اپنا کہہ کر روکے سرخ چہرہ لیے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے اچھی سی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی اور ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھنے لگی۔ آج شام کو بڑی اچھی فلم دکھا رہے تھے، وہ فلم والا چینل لگانا، ابراہیم نے کہا، بلکہ ایمان نے اس پر اسے تھوڑا سا گھورا، یعنی کہ آج اسے اپنی گوپی بہو پر کمپرومائز کرنا ہوگا۔ بھائی میرے ڈرامے، وہ بے بسی سے بولی۔ ہاں کیا ہوا تمہارے فون کو؟ کچھ بتا رہی تھی تم، ابراہیم نے فوراً یاد کروایا۔ ایمان نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی اور ریموٹ اس کے حوالے کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، میرا کیا، کل ریپیٹ میں دیکھ لوں گی۔ اوئے ہوئے ایڈی وڈی قربانی۔ ہاں تو تمہارے فون کی سکرین ٹوٹ گئی تھی، کل ایک میٹنگ ہے میرے کل کے آفس ڈریس کے ساتھ رکھتے نا اپنا فون، اگر
ऑफिस ड्रेस पसंद आ गई तो साथ ले जाऊंगा, वो मुस्कुराते हुए बेनियारी से बोला, टीवी देखने लगा। जबकि इस बार ईमान का दिल चाह के पूरे का पूरा टीवी उठाकर सर पर दे मारे। ईमान इसके करीब से उठी और इसके कमरे में आकर इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट निकाली जो पहले धुली हुई थी। इसे एक बार फिर से रगड़ रगड़ कर धोया, फिर धोने के बाद जमा जमा कर इस्त्री किया। ओए होए, लेकिन धोती हुई ने दोबारा तो अंदर की जवाब मानदा। फिर सलीके से हैंग करके इसके साथ इसके बूट को पॉलिश करके चमकाया, फिर मैचिंग टाई मिलाई, फिर इसके साथ अपना फ़ोन रखकर बाहर आई। और फिर बाहर आकर इसके लिए अलग से कुछ बनाने लगे, क्योंकि आज की तारीख में इब्राहिम साहब के गले से भिंडी तो गुजरनी नहीं थी। काश सवाल फ़ोन करना होता, फिर इसे बताती कि ईमान की चीज़ क्या है। ओह हो, गल तो सही है। अरे बहन क्या बताऊँ, लड़का लंदन में रहता है, सारा ख़ानदान ही बाहर अच्छी लड़की की तलाश में है। लड़का अपना कमाता है अलग से, वहाँ इसका अपना घर है। बस शादी जल्दी करना चाहते, तुम्हारी बेटी की किस्मत जाग जाएगी। तुम कहो तो बात आगे चलाओ। आज सकीना इनके घर आई थी जो रिश्ते करवाती थी। ईमान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। आसिया को हर लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा था। सकीना बहन मेरा बेटा आ जाए तो फिर इससे बात करके बताती हूँ, आसिया ने अच्छी उम्मीद दिलवाते हुए कहा। इब्राहिम आ जाए तो बताऊँगी इसे, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आसिया को अपनी बेटी के लिए पहला रिश्ता ही बहुत पसंद आ रहा था। ईमान की मर्ज़ी के खिलाफ कोई फ़ैसला नहीं होगा। पहले ईमान से पूछे, लड़का जैसा भी है, मगर मैं ईमान की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। और ऊपर से आप लोग को, इन लोगों को देखें कितनी जल्दी में चाह रहे। ईमान की भी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई और किसी दूसरे मुल्क में तो हरगिज़ ईमान को इतनी दूर नहीं भेज सकता। अम्मी इसकी शादी कर देंगे तो हम कैसे रहेंगे इसके बगैर, मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर। अपनी बहन से दूर होने का ख्याल भी इब्राहिम को उदास करके। भाई मेरा फ़ोन वापस ले। वो भी कमरे की तरफ आई, बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त एहतराम से पूछने लगी, जब इब्राहिम ने उठकर इसे अपने सीने से लगा लिया। भाई मेरा फ़ोन ठीक हो गया ना, ईमान ने बेयकीनी से पूछा। हो सकता है इसका फ़ोन ठीक ना होने की वजह से इब्राहिम इसके साथ अफसोस का इजहार कर रहा हो। हाँ ये लो, इसने अपनी जेब से हाथ डालकर फ़ोन निकाल कर दिया और ख़ुद बाहर निकल गया। अम्मी इससे क्या हो गया, इब्राहिम के बारे में सोचती हुई अम्मी से पूछने लगी। झल्ला है और क्या, तेरी शादी की बात करी थी तो उदास हो गया, कहता मैं कैसे रहूँगा अपनी बहन के बगैर। अम्मी भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, जबकि ईमान की सुई वहीं पर अटक गई थी। मेरी शादी, तेरा भी तो होना ही है। वो लोग रिश्ता देखने और ईमान को पसंद करके चले गए। इन लोगों को शादी की जल्दी थी, रिश्ता हर लिहाज से परफेक्ट था कि अफजाल बहुत अच्छा इंसान था, जबकि इनको शादी की बहुत जल्दी थी क्योंकि इन लोगों ने वापस आना था और इब्राहिम को इसी बात पर एतराज़ था। लेकिन इसकी माँ ने इसे समझाया कि ऐसे रिश्ते रोज़ नहीं आते, हमारी बच्ची खुश रहेगी। वहाँ अम्मी के कहने पर वो मान गया, लेकिन उदासी इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ईमान के सामने अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश करता और बार बार इसे कहता तुम चली जाओगी तो जान छूट जाएगी हमारी, जिस पर ईमान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते। फिर मैंने जाने कितनी देर लगाकर इसे मनाता। इब्राहिम ने शादी की सारी तैयारी अपनी मर्ज़ी से की। इसने दिल खोलकर अपनी बहन की शादी पर खर्च किया, एक एक चीज़ को खुद चेक किया ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ये सब कुछ करते बार बार इसकी आंखें नम हो जाती, जिन्हें वह साफ़ करते फिर से अपनी बहन की खुशियों में शामिल हो जाता। निकाह बहुत सादगी से हुआ, लेकिन शादी इसने बहुत धूमधाम से कराई थी। आखिर इसकी इकलौती बहन की शादी थी। निकाह के 2 दिन बाद ही ईमान रुखसत हो गई। कहते हैं कि भाई की मोहब्बत के अंदाज़े बहन की रुखसती के दिन होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इब्राहिम इनके गले लगकर इतना रोया जितना ईमान भी ना रोई। ओए होए, तो गाल बहुत बढ़ गई। ईमान की रुखसती के बाद घर बिल्कुल वीरान हो गया। इब्राहिम ने खुद ईमान के पासपोर्ट का बंदोबस्त करवाया। फिर सिर्फ 4 दिन के बाद ईमान पाकिस्तान छोड़ गए। वो ईमान को रोज़ फ़ोन करता, लेकिन अम्मी कहती कि रोज़ रोज़ इसे फ़ोन मत किया करो, आखिर अपने घर वाली अब। लेकिन अम्मी को कैसे समझाता कि इसके बगैर सब कुछ कितना वीरान हो चुका, अपनी बहन को कितना मिस करता, हर एक बात में अपनी बहन को याद करता है। वो अपनी माँ को कैसे समझाता कि इसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। अब ना वो कपड़ों में गलतियाँ निकालता, ना ही खाने में। अपने ज़्यादातर काम अपने हाथों से करने लगा। अम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। अम्मी ने रोज़ फ़ोन करने पर मना किया तो वो हफ्ते में एक ही बार फ़ोन करता, लेकिन हफ्ते के बाद ईमान का कहीं ना कहीं अफजाल के साथ जाने का प्लान बना होता। आज वो ईमान से बहुत देर बातें करने का इरादा रखता था। इससे बात करते हुए तकरीबन 5 मिनट हुए कि अफजाल की आवाज़ आई। चलो ईमान बाहर घूमने चलते हैं, अफजाल ने मोहब्बत से ईमान को मुखातिब किया। अफजाल मैं भाई से बात कर रही हूँ, अभी नहीं, ईमान इसे जवाब देकर फिर से इब्राहिम की तरफ मुतवज्जो हो गई। ईमान तुम जाओ, अफजाल भाई तुम्हारा इंतज़ार करें। बस इतना कह के इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद इससे कम ही बात करता। हफ्ते में एक बार बात होती, वो भी खैर और खैरियत पूछ कर फ़ोन बंद कर देता। अम्मी ठीक कहती थी, अब इसका अपना घर था। शुरू में ईमान बहुत नोट करती, फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगी। सच ही कहते हैं लोग, बहन भाई अपनी मर्ज़ी से अलग नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारियाँ इन्हें अलग कर देती हैं। इब्राहिम अपने दोस्त की शादी पे गया, जहाँ समरा इसे पसंद आ गई। वो इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। घर आते इसने सबसे पहले अपनी पसंद अपनी माँ को बताई। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी, फ़ौरन रिश्ता लेकर वहाँ पहुँच गई। रिश्ता मंजूर होने के बाद इन्होंने ईमान को बताया। ईमान ने आने की बहुत ज़िद की, जिस पर अफजाल ने इब्राहिम को फ़ोन किया। इब्राहिम भाई प्लीज़ समझने की कोशिश करें, काम बहुत ज़्यादा और वो ज़िद कर रही है, प्लीज़ आप खुद इसे समझाएं। अफजाल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इब्राहिम ने मजबूर होकर ईमान को फ़ोन किया, इसे आने के लिए मना कर दिया। अब ईमान अपने भाई को कैसे समझाती कि अपने भाई की शादी हर बहन का ख्वाब होता है। ईमान के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। काफ़ी दिन तक वो भाई से नाराज़ रही। इब्राहिम तो इसे मनाने की हिम्मत भी ना कर पाया। फिर वो एक दिन खुद ही राज़ी होगी। दूरियों के ज़्यादा होते बातें कम हो गई थी। अब लड़ने के लिए एक बात नहीं मिलती। वो मरे से एक दूसरे से बात करना, आधी आधी रात को उठकर पार्टीज करना, वो बात बात पर इसको कालो कहकर चढ़ाना, बहुत पीछे छूट गया था। अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे, जहाँ बचपने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
سمرہ بہت پیاری تھی، ممی اور ابراہیم کا بہت خیال رکھتی، وہ سمرہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن حماد کے آ جانے کے بعد اسے سمرہ اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی۔ حماد کے ننھے ننھے قدموں نے اس کے گھر میں خوشیاں بکھیر دی، وہیں ایمان کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، اماں کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ اکثر ایمان کو علاج کروانے کو کہتی، ایمان انہیں ہر ممکن طریقے سے مطمئن کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، شاید ابھی اللہ کو منظور نہیں، اور فی الحال تو افضال کو بھی اولاد کی کوئی خواہش نہیں۔ ابراہیم کے یہاں بیٹی کی پیدائش پر بھی ایمان کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی تو امی مزید پریشان ہو گئی۔ وہ بھی جب بھی فون کرتی امی یہی کہتی، پھر وہ دن بھی آ گیا جب ایمان کی جانب سے خوشخبری ملی، لیکن اس دوران امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن اچانک رات کو امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ انہیں بچا نہیں سکے۔ ایمان اور ابراہیم اپنی اپنی جگہ دونوں ہی تڑپے تھے، بہت کوشش کے باوجود بھی ڈاکٹر نے ایمان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر 3 ماہ بعد ایمان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، ماموں بننے کی خوشی میں بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بار بار امی کی تصویر کے سامنے جا کر کہتا، آپ کو بہت جلدی تھی نا جانے کی، تھوڑا صبر کر لیتی تو نواسی سے مل کر جاتی۔ ایمان کی خواہش پر ابراہیم نے ماہم کا نام رکھا۔ ماہم کی پیدائش کے بعد ایمان اور بھی زیادہ مصروف رہنے لگی، افضال اپنی بیٹی کے لیے ایک سیکنڈ کی لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے ایمان نے گھر بات کرنا اور بھی کم کر دی۔ یہ فاصلے بڑھتے بڑھتے نہ جانے اتنے کب بڑھ گئے کہ وہ اپنے ہی ایک دوسرے سے انجان ہونے لگے۔ مہینے میں ایک آدھ بار بات ہوتی، خیریت پوچھتے ہوئے بات ختم۔ ابراہیم کے پروموشن کے بعد اس نے پورے گھر کا نقشہ بدلوا دیا سوائے بڑے کمرے کے۔ اس بڑے کمرے میں اس کی اور ایمان کی بچپن کی بہت ساری خوبصورت یادیں تھیں۔ اکثر کبھی جو گھر میں ایمان کا ذکر چھڑتا تو سارا سارا دن اسی کے بارے میں باتیں کرتے گزر جاتا۔ وقت گزرتا کہ اور 8 سال گزر گئے، ایمان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئے اور 8 سال گزر گئے، ایمان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اچھا 8 سال بعد بیٹا پیدا ہے۔ اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو گود میں رکھے اپنے ملک واپس جا رہی تھی، اپنے پچھڑے بھائی سے ملنے کے لیے۔ ماں بار بار اس سے پوچھتی، ماما کتنی دیر میں پاکستان آئے گا؟ ماموں کیا ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے؟ اب اپنی بیٹی کو کیا بتاتی، اس سے کئی زیادہ انتظاری سے خود ہے، وہ خود اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ افضال اس کی بے چینی کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا، بے شک وہ بہترین ساتھی تھا، اس کے ہر سکھ دکھ میں اس کے ساتھ تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ لمحہ بھی آ ہی گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو دور سامنے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ابراہیم کھڑا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ایمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساحل کو افضال کو دیکھ کر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ابراہیم کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابراہیم کبھی حال سے جدا نہ تھا، لیکن وہ آنسو نہیں بہا پایا۔ شاید لوگوں کا خیال کر کے کنٹرول کر لیا، لیکن اپنی ماں کو اس طرح خود سے دور جاتا دیکھ کر ساحل جو ابھی بھی اپنی ماں کے لمس کو پہچاننے لگا تھا، گلا پھاڑ کے رونے لگا۔ اوئے ہوئے، پہلے انہوں پہلا پرانا چھوڑ جبکہ افضال اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ساحل صاحب بہت موٹی تھے، وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کی گود میں پسند نہیں کرتے تھے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم سے الگ ہوتے اس نے ساحل کو اپنی گود میں لیا، جبکہ ابراہیم اب افضال سے مل رہا تھا اور ساحل اپنی معصوم نظروں سے اپنی ماں کا روتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے ایمان کے اپنے بیٹے سے متعارف کروایا، جو انجان نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنی پھپھو کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے سب سے زیادہ بے چین وہی تھا۔ پھپھو آپ فون میں اتنی پیاری نہیں لگتی۔ اوئے ہوئے، حماد نے معصومیت سے کہا۔ فون کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے فاصلے تو مٹا دے لیکن اپنوں کا لمس نہیں دے سکتے۔ ایمان نے اسے پیار کیا تو وہ گھبراتے گھبراتے شرمایا، شاید وہ اپنی پھپھو سے شرما رہا تھا۔ وہ گھبراتے گھبراتے مسکرایا۔ پھر وہ لوگ آ کر گاڑی میں بیٹھے اور ابراہیم گاڑی گھر کی طرف لے جانے لگا، جہاں اس کی بیوی اور لاڈلی بیٹی انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، 8 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں، وہ بھی صرف 4 دن کے لیے؟ گاڑی میں بیٹھتے افضال نے جب یہ بتایا کہ وہ صرف 4 دن کے لیے آئے تو ابراہیم کو دکھ ہوا۔ وہ 8 سال بعد اپنی بہن سے مل رہا تھا، وہ بھی صرف 4 دن کے لیے۔ ارے بھائی مجبوری ہے، ابھی بزنس سٹارٹ کیا اور آپ تو جانتے ہیں ابراہیم بھائی اپنی چیز کو بہت وقت دینا پڑتا ہے، تب جا کے کسی قابل ہوتی ہے، افضال نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، 4 دن ایمان یہاں ہی رہے گی، میں اور ماہم جائیں گے شادی پر، کیوں پارٹنر؟ افضال نے اپنی گود میں بیٹھی بیٹی سے کہا، جس نے بدلے میں اس کے ہاتھ پر تالی بجائی۔ ابراہیم مسکرایا، رشتے سبھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے یہی سوچا کل آفس جاتے وہ اپنے آفس سے 4 دن کی چھٹی لے لے گا تاکہ سارا وقت ایمان کے ساتھ گزار سکے۔ وہ گھر پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا، رات کے 8:30 بج چکے تھے اور وہ لوگ سفر سے تھکے ہوئے تھے، تو سمرہ نے سب کو یہی کہا کہ وہ آرام کرے، جبکہ ایمان اور ابراہیم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر نہ جانے کتنی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن منظر ایسا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ بچے آپس میں دوستی کر چکے تھے، جبکہ ایمان نے صاف صاف کہہ دی اسے حماد نہیں بلکہ ساحل چاہیے، حماد گندا بھائی ہے۔ اوئے ہوئے، جبکہ پھپھو کے ساتھ اس نے کچھ خاص دوستی نہ کی، آخر وہ اس کے باپ کو مارتی تھی۔ جبکہ ایمان نے 2-3 بار زبردستی سے اپنے قریب کرنا چاہا، جبکہ اپنے باپ کی گود میں بہت ہی خوش تھی۔ ایمان کو دیکھ کر شکل بہت سیریس بنا رہی تھی، جس پر ایمان کی ہنسی نکل جاتی۔ 4 سال کی افلاطون بالکل اسی پہ گئی تھی، لیکن آخر کو اتنی سیریس شکل کیوں بنا کر رکھتی تھی؟ اگر پھپھو کے ساتھ اس کو کیا دشمنی تھی؟ سمرہ نے 2-3 بار سختی سے گھورا بھی، لیکن اس نے کوئی اثر نہیں لیا، کیونکہ اس وقت اس کی سب سے بڑی سپورٹ اس کا باپ اس کے قریب تھا، جس کے ہوتے وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ اوئے ہوئے، ابراہیم جب آفس آنے کے لیے تیار ہوا، ایمان ابھی تک سو رہی تھی، شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ صبح سے ملے بغیر ہی چلا گیا، نہ جانے کیا وجہ تھی کہ ایک دوسرے کو سامنے پا کر وہ کھل کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔
جبکہ باتیں اتنی تھی ایک دوسرے سے کرنے کے لیے کہ شروع ہو تو کبھی ختم نہ ہو، لیکن وہ شروع کہاں سے کریں؟ وہاں سے جہاں سے وہ چھوڑ کر کے چلی گئی تھی، وہاں سے جب اس کی شادی پر اس کی بہن نہ آ سکی، یا وہاں سے جہاں اس کی ماں مر گئی اور اس کے گلے لگ کر رو بھی نہیں سکا۔ دونوں اپنی جگہ پریشان تھے۔ آج افضال اور ماہم نے چلے جانا تھا شادی پر، پھر اس کے بعد ایمان نے سارا وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا تھا۔ اس کے لیے وہ آج آفس سے چھٹی لینے کے لیے آیا تھا۔ ابراہیم کام کا کتنا زیادہ بوجھ ہے، اس وقت مجھے اچھے ورکرز کی ضرورت ہے۔ سوری، اس وقت میں چھٹیاں نہیں دے سکتا، پلیز میری پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، باس نے بے بسی سے کہا۔ وہ پیچھے 11 سال سے اس کے آفس میں کام کر رہا تھا، یہاں کام کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی تھی، اور اس کمپنی اور یہاں کے باس نے اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس برے وقت میں وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اپنے باس کو دلاسا دے کر باہر آ گیا، اسے ایمان کے ساتھ نہ رہنے کا دکھ تھا، لیکن پھر بھی ایمان نے اگلے 3 دن گھر میں ہی رہنا تھا اور اس بات کو لے کر کافی پرسکون تھا۔ آج آفس سے گھر جانے کے بعد اس کا ارادہ ایمان کے ساتھ بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرنے کا تھا۔ وہ اپنے بچپن کی ساری یادیں تازہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایمان بھی سمرہ سے 1000 بار پوچھ چکی تھی کہ ابراہیم بھائی واپس کب آئیں گے، جس پر سمرہ مسکرا کر کہتی شام تک آ جائیں گے۔ شام سے رات ہو گئی، رات کے 10 بج گئے، لیکن ابراہیم واپس نہیں آیا۔ وہ باہر بیٹھی صوفے پر اس کا انتظار کرتی رہی، جہاں بچپن سے کرتی تھی کہ کب وہ آئے گا اور ایمان اسے کھانا دے گی۔ نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے افضال اور ماہم کو آج شادی پر بھیجا تھا، ان کا سامان تیار کیا، جبکہ ماہم کی ساری چیزوں کے ساتھ سب کچھ میچ کر کے رکھا تاکہ افضال کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر سارا دن ساحل کے سنبھالا۔ کام ویسے بھی سمرہ نے اسے کوئی نہیں کرنے دیا۔ اسے یاد تھا اس کی شادی والے دن بھی اپنے بھائی کے کپڑے استری کری تھی، لیکن اب اس کے کاموں کی نوعیت بدل چکی تھی۔ اب اس کے بھائی کو سنبھالنے کے لیے اس کی بیوی تھی، جبکہ وہ اب اپنے شوہر اور بچوں کو سنبھالتی تھی۔ انتظار کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ جب ابراہیم 11 بجے تک بھی نہ آیا تو اندر اپنے روم میں جانے لگی، تبھی ابراہیم آیا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، سلام کر کے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمرہ نے آ کر کھانے کا پوچھا تو اس نے بتایا وہ کھانا کھا چکا ہے۔ بھائی آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ آرام کریں۔ ابھی اس کے قریب بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب اسے ابراہیم کی تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ وہ بیچارہ سارا دن تھکا رہا تھا، اب ایمان کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں بیٹھو، ہم باتیں کرتے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ بھائی میرا خیال ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے، دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، اور ابھی یہاں ہی ہوں، ہم کل باتیں کر لیں گے، آپ جائیں آرام کریں۔ ابراہیم کی طبیعت بے چین دیکھ کر اس کے قریب سے اٹھ گئی، جبکہ ابراہیم سوچ رہا تھا ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے اسے وقت اور صحت کا خیال کیسے آیا۔ یہ اس کی وہی بہن تھی جس کی بیماری پر ساری ساری رات اس کے سرانے بیٹھ کر گپے مارتی تھی، نہ خود سوتی تھی نہ اسے آرام کرنے دیتی تھی۔ ہاں بدل گیا تھا، کچھ تو بدل گیا تھا شاید، سب کچھ۔ اب اس کی بہن اس کی چھپکلی یا مینڈکی نہ رہی تھی۔ ابراہیم کو یاد تھا کہ وہ اسے کالو کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ اس کی رنگت میں کوئی کالا پن نہ تھا۔ اسے پیار سے مانو ایمی اور نہ جانے کتنے ناموں سے پکارتا تھا، لیکن وہ ایمان تھی، اب وہ ایمان تھی، صرف ایمان۔ اگلے دن بھی اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ابراہیم جا چکا تھا، وہ جانتی تھی کہ اسے واپس لیٹ ہی آنا ہے۔ کل جو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے بات کی تھی، اس میں ابراہیم نے اسے یہی بتایا کہ اس کی کمپنی آج کل لاس میں چل رہی ہے، جس کام کا بوجھ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے اسے اوور ٹائمنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ پرسوں اتوار تھا، ابراہیم نے سارا دن گھر پہ ہی رہنا تھا، لیکن پرسوں اس کا آخری دن تھا یہاں، تو کیا وہ صرف ایک ہی دن اپنے بھائی کے ساتھ گزارے گی؟ کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ ایک دوسرے سے کھل کر بات کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ ایک دوسرے کے سامنے آتے، ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگتے۔ وہ جو امی کے غم میں اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی، اپنے بھائی کی شادی میں نہ آنے کا غم منانا چاہتی تھی، وہ جو حماد کے پیدا ہونے پر بھی وہ نہ آ پائی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک اجنبیت کی دیوار ان دونوں میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی، اور وہ دونوں اس دیوار کو گرا نہیں پا رہے تھے۔ ایمان کو لگا جیسے ابراہیم بدل گیا، وہ اس کا پہلے جیسا بھائی نہیں رہا، اور ابراہیم سوچ رہا تھا ایمان بدل چکی ہے، وہ اس کی چھپکلی نہیں بلکہ سمجھدار لڑکی بن چکی ہے، جس پہ اس کے گھر بچوں کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے میکے کے رشتے پیچھے چھوٹ چکے ہیں، وہ نئی رشتے نبھا رہی ہے۔ فرق تو دونوں سائڈوں سے ہی آیا۔ ابراہیم گھر واپس آیا، رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ وہ آج بھی بہت تھکا ہوا تھا، اوور ٹائمنگ کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی، اس وجہ سے ایمان باہر نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی اس کے پاس بیٹھے گا، شاید اس سے باتیں کرنا چاہے، لیکن وہ جانتی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ کمرے سے باہر نہیں کی تاکہ ابراہیم اسے سوتا سوچ کر آرام کرے۔ ابراہیم نے گھر آتے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا، آج وہ اس کے لیے رس ملائی لایا تھا، لیکن یہ سن کے وہ سو گیا، وہ اداس ہو گیا۔ آج اس نے اپنے آپ کو فریش ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ایمان کے سونے کا سن کر وہ اداسی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمرہ نے اس کی اداسی کو بہت نوٹ کیا۔ صبح سویرے وہ گھر سے آفس چلا گیا۔ کل آخری دن کے بعد پرسوں صبح ایمان نے نکل جانا تھا، اور پھر نہ جانے بہن بھائی کی کب ملاقات ہو۔ آج تیسرے دن وہ 10 بجے کام سے فارغ ہو گیا، سیدھا گھر آیا جہاں اس کی بیٹی ایمن اور ایمان ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر پریشانی سے آ گیا۔ یہ میرے بابا نے دیا میرے لیے، خبردار جو آپ نے ہاتھ لگا، ایمن اپنا ٹیڈی سے چھینتے ہوئے بولی۔ بڑا ہے تمہارا باپ تمہیں دینے والا، یہ میرے بھائی نے مجھے میرے 13ویں برتھ ڈے پر دیا تھا، یہ میرا ہے۔ ایمان نے پھر سے اسے کھینچا۔ یہ میرا ہے، ایمن نے پھر سے اسے کھینچا۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھ لے کس کا۔ ایمان بھی چھوٹے بچے کی طرح اپنی ٹیڈی چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم مسکراتا اندر آیا۔ یہ آ گیا تمہارا باپ، ابھی پوچھتی ہوں میں۔ ایمان نے ٹیڈی اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اونچا کیا۔ بتاؤ یہ کس کا ہے؟ ہمت کیسی بھی خرگوش کہیں کہ میرا ٹیڈی اٹھا کر اپنی بیٹی کو دینے کی؟ وہ مکمل لڑائی کے موڈ میں اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، جبکہ ایمن اچھل کر اپنا ٹیڈی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمان اسے اچھا لگتا تھا، میں نے اٹھا کر دے دیا، کہ تمہیں اتنے پسند ہے تو لے جاتی، اپنے ساتھ رکھ کے کیوں گئی تھی؟ اب یہ میری بیٹی کا، دو اسے واپس۔ اس نے ایک ہی لمحے میں اسے چھین کر ایمن کے حوالے کر دیا، جبکہ ایمان صدمے سے اپنے ٹیڈی بیئر سے لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایمن کے لیے وہ ضروری تھا کیونکہ وہ اپنے ٹیڈی کے ساتھ سوتی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس پھپھو کی وہ سب سے زیادہ خلاف ہے، یہ اسی کی چیز ہے۔
ایمان منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ارے تم اب بچی تھوڑی ہو، ارے یار تمہیں نیا دلا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہاری وہ لاڈلی میری رس ملائی بھی کھا گئی، بھوکے باپ کی بیٹی، وہ تم کل میرے لیے لے کر آئے تھے۔ ایمان نے مزید منہ پھلایا۔ میں صبح اور لے آؤں گا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میرا پیارا خرگوش۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ اور ٹیڈی بھی لے کے دینا۔ وہ وہیں پر سر رکھے بولی، جبکہ سمرہ مسکراتے ایمان اور حماد کو سلانے چلے گئی۔ کیونکہ یہ ٹیڈی ہے تو تمہارے پاس کیوں یہ ٹیڈی ہے تو تمہارے پاس؟ اس نے سوتے ہوئے ساحل کی طرف اشارہ کیا، جتنے شور شرابے کے باوجود بھی نہ اٹھا تھا۔ ایمان مسکرائی۔ میری بیڈمنٹن کٹ تو نہیں اٹھائی تھی نا؟ اگر اسے کوئی نقصان ہو تو میں جان نکال دوں گی تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں وہ صحیح سلامت ہے، ابراہیم نے جلدی سے بتایا۔ ہم دونوں کھیلیں گے، ایمان چہکتے ہوئے بولی۔ چھت پر گئی تھی میں، میرے سارے پودے ٹھیک سے لگے ہیں، اس نے مزید بتایا۔ اور ہاں وہاں جو میں نے نئے لگائے ان کا کیا؟ ابراہیم نے اس کے جانے کے بعد اس کے پودوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ سارے اچھے ہیں، لیکن میرے ہاتھ سے لگے ہوئے پودوں کی الگ ہی رونق ہے۔ وہ اترائی۔ آنکھیں کھول کے دیکھتی تو پتہ چلتا رونق زیادہ کس کی ہے۔ ابراہیم نے بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ اس کے پھولوں والے خوبصورت پودے واقعی میں سارے پودوں کو چار چاند لگاتے تھے۔ جناب میں نے آنکھیں کھول کر ہی دیکھا ہے، وہ گلابی پھولوں والا پودا کہاں گیا؟ ایمان نے پوچھا، کیونکہ اس کا فیورٹ تھا۔ غلطی سے ایک دن ایمن کو اپنے ساتھ لے کے گیا، اس نے توڑ دیا۔ ابراہیم نے مسکراتے اپنی بیٹی کا کارنامہ بتایا۔ تمہاری یہ بیٹی بالکل افلاطون ہے، میری ساری چیزوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اس نے۔ ایمان نے منہ بنا کر اس کی بیٹی کی شکایت لگائی۔ بالکل تم پہ گئی ہے، تمہاری ساری حرکتیں، سب عادتیں اس میں۔ ابراہیم مسکرایا۔ آج امی ہوتی نا سیدھا کر دیتی تمہاری لاڈلی کو میری طرح۔ ایمان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ امی کے ذکر پر ابراہیم اداس ہو گیا۔ کاش امی یہاں ہوتی، تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ ہاں خوش تو ہونا ہی تھا نا، آفٹر آل اتنی اچھی ماں ہوں، اتنی اچھی تمیزدار لڑکی ہوں، اچھی بیوی، تمیزدار لڑکی ہو گئی ہوں میں۔ ایمان شروع ہوئی تو ابراہیم نے اس کی بات کاٹی۔ اس لیے نہیں، یہ سوچ کر کہ آج بھی ان کی بیٹی عقل سے پیدل ہے۔ ابراہیم نے مذاق اڑایا۔ تمہارا سہرا کس سے باندھا تھا؟ وہ 8 سال میں یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا بھائی اس کا حق کسی اور کو دے دے۔ وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سہرا کس نے باندھا، وہ تو بس آج خود کو روک نہیں پائی تو پوچھ ہی لیا۔ کسی نے نہیں۔ یہ میری بہن کا حق تھا، میں کسی اور کو کیوں دیتا؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اب رات کے 2:30 بج کے جب ابراہیم کو بھوک ستانے لگی۔ سمرہ کو جگا کے اس کو کھانا دینے کا بولتا ہوں۔ ابراہیم اٹھتے ہوئے بولا، ارے چھوڑو نا اس کو، چلو پارٹی کرتے ہیں۔ ایمان نے آئیڈیا دیا۔ پھر دونوں مسکراتے ہوئے کچن میں آئے، جہاں آلو تو نہیں تھے ہاں، لیکن نوڈلز کے پیکٹس پڑے تھے وہ ایمان کے لیے لاتا تھا۔ فریج کھولا جہاں پہ چاکلیٹ تھی وہ بھی ایمن کے لیے لاتا تھا۔ فریج کھولا جہاں پہ چاکلیٹ تھی وہ بھی ایمن کی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میری بیٹی کی چاکلیٹ کھانے والی ہو، ابراہیم نے گھورا۔ کوئی شاہی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے تمہاری لاڈلی، اس گھر کی پہلی بیٹی میں ہوں، ان چاکلیٹ پہ میرا حق ہے۔ کیسی بے حس پھپھو تم، رات کے 2:30 بجے بھتیجی کی چاکلیٹ چرا کے کھا رہی ہو؟ ابراہیم نے شرم دلانے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاں وہی بھتیجی جو آج صبح مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بابا کے بال کیوں کھینچتی تھی۔ دل کیا ایک بار نوابزادی کو بتاؤں، وہ تمہارا باپ بعد میں، میرا بھائی پہلے۔ لیکن تمہاری بیٹی بھی کیا چیز ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہونٹ باہر نکالتی ہے اور رونے لگتی ہے، روتے ہوئے اتنی فنی فیس بناتی ہے۔ ایمان کہہ کر لگا، جس پر ابراہیم نے اسے گھورا۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی شان میں گستاخی کو کیسے برداشت کرتا؟ بس بہت ہو گیا ایمان، اب میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ ہاں بھائی بالکل، بادشاہ سلامت خرگوش صاحب کی بیٹی کی شان میں گستاخی کو کیسے کر سکتا؟ پتہ نہیں یہ حماد کس پر چلا گیا، کتنا کیوٹ، کتنا پیارا بچہ، اور یہ تمہاری بیٹی ایمن، باپ کی چمچی۔ ایمان پھر سے شروع ہو گئی۔ اوئے ہوئے، ساری رات باتوں میں گزر گئی۔ سمرہ نے صبح 8 بجے اٹھ کر کچن کا حال دیکھا، سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ دونوں تو سوچ چکے تھے، ابراہیم کا مشورہ تھا کہ ہم صبح کچن صاف کر لیں گے۔ جگہ جگہ نوڈلز کے پیکٹ پڑے تھے، جبکہ ایمان اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر سے گند پھیلا کر بہت خوش تھی۔ سلیقہ شعوری کا مظاہرہ کرتے کرتے تھک چکی تھی، آج اتنے سالوں کے بعد اسے کھل کر جینے کا موقع ملا۔ 2 بجے وہ اٹھی۔ جب افضال نے فون کر کے بتایا وہ صبح تک پہنچ جائے گا اور پھر ان کے گھر سے ہی واپسی کے لیے نکلیں گے، ایمان اٹھ کر کچن میں آئی تو اسے بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ سمرہ سارا کچن شیشے کی طرح چمکا چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بیچاری سمرہ کو اتنی پریشانی سہنے پڑی، جس کے لیے اس نے سمرہ سے معذرت کی۔ ارے اس میں سوری کی کون سی بات ہے، آپ کے افلاطون کارنامے میں پچھلے 8 سال سے سن رہی ہوں، اس مظاہرے کو دیکھ کر میں تو بہت خوش ہوئی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایمن کا موڈ آج کیوں آف ہے؟ اس نے ایک نظر ایمن کو دیکھا جو گھر کی سیڑھیوں پر منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ وہ حماد نے فریج سے اس کی چاکلیٹ اٹھا کر کھا لی اور وہ قبول نہیں کر رہا، اس لیے وہ ابراہیم کے اٹھنے کا انتظار کری کہ اپنا شکایت نامہ کھولے۔ سمرہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سارا الزام حماد پر آنے پر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اب اس کا لاڈلا اپنی پھپھو کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا نا، لیکن اس کے بھائی کا کیا بھروسہ کہ وہ کہیں اس کی بھتیجی کے سامنے اس کی عزت کا کباڑا ہی نہ کر دے، اس لیے وہ سمرہ کے قریب سے اٹھی اور ابراہیم کے کمرے میں آئی۔ اف، ساری زندگی اس نے یہ کمرہ چمکا کر رکھا تھا۔ اس کمرے کی سیٹنگ آج بھی وہی تھی جو اپنے بچپن سے کرتی آئی تھی۔ ابراہیم کے ہر انداز میں ایمان کے لیے پیار تھا۔ وہ اس کے پاس آئی، پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ پر پھینکا۔ ایمان کی بچی چڑیل، آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والی۔ ابراہیم جگ اٹھا، اس کے پیچھے بھاگا۔ چڑیلوں کا جن کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ بھاگتے ہوئے بولی۔ یاد ہے تم نے ایک بار اتوار کے دن دوپہر 2 بجے سوتے ہوئے میرے اوپر ٹھنڈا پانی فریج کا پانی گرا تھا، یہ اس بات کا بدلہ، وہ بھاگتے ہوئے بولی، جبکہ ابراہیم پانی کا جگ لے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔
تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی اس کے اوپر گراتا تو جگ خالی ہو جاتا، لیکن جبکہ اس کی فرمانبردار بیٹی گلاس بھر بھر کر جگ میں ڈال کر جگ کو پھر سے فل کر دیتی۔ اوئے ہوئے، نے صحیح پھپھی نہ ویر پا لیا۔ افضال کے آنے کے بعد آخر ایمان رو رو کر واپس چلی گئی، جبکہ افضال نے اس کے اس طرح سے رونے پر پکا وعدہ کیا کہ اگلے سال اسے لے کر ضرور آئے گا۔ افضال اپنے وعدے کا پکا تھا، وہ جو بھی وعدہ کرتا ضرور نبھاتا، اس لیے ایمان اس کے وعدے پہ یقین کر کے واپس چلی گئی۔ گھر میں 2 دن کا شور ختم ہو گیا۔ ایمن تو بہت خوش تھی کہ پھپھو واپس چلی گئی، جبکہ حماد نے بھی زیادہ اثر نہیں لیا۔ سمرہ بھی روٹین پہ واپس آ گیا، لیکن ابراہیم اداس ہو گیا، لیکن یہ سوچ کر خوش تھا کہ اس کی بہن 8 سال تو کیا اسی سال کے بعد بھی واپس آئے گی اور ایسے خوش ہوگی۔ بہن بھائی دنیا کا واحد رشتہ جو کبھی نہیں بدلتا۔ ہماری سوچ ہے کہ بھائی شادی کے بعد بدل گیا، بہن اپنا گھر بسا کر بھول گئی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر انہیں احساس دلانا پڑتا ہے وہ بدلے نہیں بلکہ پہلے کے جیسے ہمیشہ تھے۔ ہمیں ہمارے رشتوں کا احساس دلانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، ہمارے اندر فیلنگز ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وقت بدل جاتا ہے، رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ دوریاں محبتیں خط کم نہیں کرتی۔ میری دعا ہے کہ ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے اور ہر بھائی کو اپنی بہن کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اچھا، تیرا پیغام سی ہے، میں کیوں پڑھیا؟ آپ کی کیوٹ سی رائٹر ریچا۔ ویسے آمین، دی اینڈ ختم شد ہو گیا ناول۔ رائٹر کیوٹ تو نہیں ہے ویسے، چلے آپ کے لیے ہوگی، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا جو ناول تھا یہ تھا میرا خیال سبلنگ ڈے اسپیشل تھا، ہاں، بہن بھائیوں کی محبت کے اوپر یہ ناول تھا۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو اچھا ناول تھا، ہونا چاہیے ایسا بھی کوئی ناول جس میں ہیرو ہیروئن جو ہٹ کے ہو ناول۔ خیر، آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ ناول ختم ہو گیا، ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ایسے پورے ناول دے وچ ابراہیم تے ایمان دونوں چھترو چھتری ہوندے رہے۔ اب اس کو دیکھ کے نا مجھے اپنا ابراہیم یاد آ گیا۔ ابھی نا کل اس کی دونوں بہنیں نا اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اپنی دادوں کی طرف رکنے کے لیے، تو میں نے فون کیا، بہت رو رہا تھا کہ ہاں کیوں گئی ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا چلو میں آپ کو ٹوائس دکھاتی ہوں جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں نا، آپ کو دکھاتی ہوں، آپ نے چپ کر جاؤ۔ تو میں نے پہلے اس کو پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کوئی تنگ تو نہیں کرتا آپ کو؟ کہتا مجھے حورب مارتی ہے۔ میں کہا اچھا چلو حورب مارتی ہے نا، حورب کے گفٹ کینسل، حورب کو کوئی گفٹ نہیں دینا۔ میں نے کہتا وہ پہلے مارتی تھی، اب نہیں مارتی ریچھ خالہ، وہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو گفٹ کیوں نہیں دو گی؟ مجھے اتنی ہنسی آئی۔ میں کہا ویسے ہر ٹائم لڑنا ہے، لیکن نا محبت کیسی ہے، جاگ رہی ہے، بھائی چارہ جاگ رہا ہے کہ وہ تو آپ کی بیٹی ہے۔ کہتا آپ نے اس کو کیوں نہیں گفٹ دینا، پہلے مارتی تھی اب نہیں مارتی۔ میں کہا صحیح ہے۔ خیر چلیں ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ الطاف احمد، ساری کی ساری غلطی احمد حسن کی ہے، ماں ہوتی تو اتنا کرتا تو ایک الگ بات تھی، بٹ بھابھی اور ان کے بچے کے لیے اپنے بیوی بچے کو اتنا ذلیل کرنا کہاں کی اچھی بات ہے۔ ابھی تک اتنا پسند نہیں آیا ناول، بس یار ایسے ہی ہے، اس میں ٹویسٹ لاسٹ پارٹ میں آیا تھا، اور وہ صحیح کہا آپ نے، بس وہیں بلا وجہ کی ضلالت کی تھی اس آدمی نے، سارے بغیر تھی اس نے کھول لیا احمد حسن نے۔ تھینک یو الطاف احمد۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست اسٹوری، تھینک یو سائم وحید۔ ثنا خان خیر مبارک، تھینک یو ثنا خان۔ زلفشا خان میری طرف سے بھی سیم تھینک یو زلفشا۔ الطاف احمد آمین سم آمین خیر مبارک، تھینک یو الطاف احمد۔ امبرین کاشف آمین خیر مبارک، آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی رمضان مبارک، تھینک یو ویری مچ ڈیئر امبرین کاشف، خیر مبارک۔ ماہ نور نائس ناول، تھینک یو ماہ نور۔ نگینہ راشد وعلیکم السلام، آپ کو بھی رمضان مبارک، نائس ناول، تھینک یو ویری مچ نگینہ۔ الطاف احمد بے شک، تھینک یو الطاف احمد۔ حماد شاہ آمین خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ سہانہ انصاری خیر مبارک، تھینک یو سہانہ۔ انیس پانو وعلیکم السلام، آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، تھینک یو ویری مچ انیس پانو۔ روک سوزو بیوٹیفل، بائی دا وے یو کین پلیز ریڈ سلسلے روشنی کے بائی نبیلہ براچہ، یہ میں نے ریڈ کیا ہوا، میں آپ کو اس کا لنک دیتی ہوں، میں نے پڑھا ہوا یہ والا ناول روک سوزو، تھینک یو۔
سنینا بہت اچھا، بہت اچھا یار، بہت اچھا سبق، بہت اچھی بات ہے، زبردست، تھینک یو ویری مچ سنینا۔ نور رحاب خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، تھینک یو ویری مچ نور رحاب۔ نعمان خان خیر مبارک، تھینک یو نعمان خان۔ حماد شاہ رمضان مبارک ٹو آل آف یو، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ الطاف احمد آپ کو بھی رمضان مبارک، اللہ ہم سب کے روزے اور عبادت قبول فرمائے، آمین ثم آمین، تھینک یو الطاف احمد۔ الطاف احمد اچھا تھا ناول، بٹ انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ سب بھائی اپنے فائدے دیکھ رہے تھے۔ شائزہ کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، بٹ کیا کیا جائے، دنیا ہی ایسے ہی چلتا ہے، دنیا ایسے ہی چلتا ہے، بس ادھر بغیرت لوگ بھی کتے کتے ایگزسٹ کرتے ہیں نا، رشتوں کے نام پہ دبا۔ تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ ماہنور نائس ناول، تھینک یو ماہنور۔ شیمو یسٹرڈیز ناول واز گڈ سو ٹوڈے ناول رمضان کریم، تھینک یو ویری مچ شیمو۔ سندس نیاب آپ کی آواز بہت پیاری ہے، تھینک یو ویری مچ سندس۔ سندس نیاب آپ بہت پیارا بولتی ہیں، تھینک یو ویری مچ سندس۔ الطاف احمد بہت اچھا ناول تھا، سچ میں مزہ آ گیا، ایک پل کے لیے فیس سے اسمائل غائب نہیں ہوئی، بٹ میں نے بھی عمل پہ پڑھ رکھا ہے، ہائے پھر عمر کے موت سن کے دکھ ہو گیا، بائی دا وے ناول اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ عمر بیل تو میں نے بھی پڑھا ہوا، لیکن دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، اگر کسی نے کہا بھی پڑھنے کو تو دوبارہ نہیں پڑھا، بلکہ میں نے ایک اور ناول پڑھا تھا بہت پہلے، جب میں نے ناولس پڑھنے سٹارٹ کیے تھے نا، تب مجھے نا وہ میری کزن نے پتہ نہیں سجیسٹ کیا تھا، کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ عکس ناول پڑھو، وہ بھی اتنا بیکار فضول ترین ناول تھا نا، مجھے اتنا زہر لگا تھا ناول پڑھ کے، پتہ نہیں لوگ اتنی تعریفیں کرتے تھے، ہائے بڑا ناول لکھتا رائٹر نے، میں کہتی تھی بکواس لکھا ہے، خیر سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔